منحوس، جس تقریر میں میرے آقا کا تذکرہ نہیں، میرے آقا کی تعریف نہیں، وہ تقریر سننے والا منحوس. ایسے منحوسوں کی کمی نہیں ہے مدراس میں. نماز سے محبت، نماز جس کے ہاتھوں سے ملی ان ہاتھوں سے محبت نہیں. تو بندگان خدا، یہ میرا ایمان ہے خدا کو، یہ میرا ایمان ہے خدا کو پسند یہ بندگی نہیں ہے. یہ میرا ایمان ہے خدا کو پسند وہ بندگی نہیں ہے کہ سر تو سجدوں میں جھک رہے ہیں، دلوں میں عشق نبی نہیں ہے. یہ میرا ایمان ہے خدا کو پسند وہ بندگی نہیں ہے کہ سر تو سجدوں میں جھک رہے ہیں، دلوں میں عشق نبی نہیں ہے. ہاں، بندگان خدا عرض کر رہا تھا، حضور کے عمل کو پکڑ لیا ہے، اختیار کر لیا. وہ بھی کون سا عمل؟ نماز فقط. زکات کون بولنا؟ نماز جس طرح فرض ہے، نماز نہیں پڑھنے والا گناہگار ہے، زکات نہیں دینے والا بھی گناہگار ہے. نماز نہیں پڑھنے والا جہنم میں جائے گا، ویسا ہی زکات نہیں دینے والا بھی جہنم میں جلے گا. نمازیں خالی ہیں تیرے نامہ اعمال میں اور زکاتیں نہیں ہیں تو جہنم میں جلے گا تو. یہ کون بولنے والا ہے؟ یہ کون بولنے والا ہے؟ صرف نمازیں پڑھ لیں. حضور نے خالی نماز ہی کی تبلیغ کی 20 پر 3 سال میں. قرآن نے جہاں نماز کا ذکر کیا وہاں زکات کا بھی ذکر کیا. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ. اور نماز پڑھو زکات دو، نماز پڑھو اور زکات دو. تو اپنے نوکر کو بولا بڑی مسجد میں جا کر گنجی لے لیتا جا، اس کے بعد کشنا پیٹ پوجا کو لنگی لے کے آ. 2 کام بولے. انہیں خالی گنجی لے لگا گا تو چھوڑیں گے نوکر کو؟ وہ کام دیا نا بھائی. کیا بولا؟ گنجی لا لے، لنگی لا. لنگی نہیں لایا، خالی گنجی لایا. چھوڑیں گے؟ ایک دن کیا کہ چھوڑیں گے، دوسرے دن بھی اوج کریا، تیسرے دن بھی اوج کریا، 10 دن کریا تو کیا کریں گے اس کے بعد؟ ہاں، پڑوس میں رکھ ڈالیں گے. جا رہے کتنے 10 دن ہو گئے. یہ خالی گنجی پکڑ لگاتا ہے، گنجی پینے کے واسطے. کوئی تقریر بولتا ہے؟ نماز پڑھو تو بولنے والے ہیں زکات دو بولنے والے کہاں ہیں؟ کیا نماز ہی ایک فرض ہے؟ زکات فرض نہیں ہے. نماز نہیں پڑھنے والا ہی گناہگار ہے، زکات نہیں دینے والا گناہگار نہیں. تو بندگان خدا، اللہ تعالیٰ نے جس طرح نماز کو فرض کیا ہے، زکات کو بھی فرض کیا ہے. ہر مسلمان پر جو زکات کا مستطیع ہے، جو صاحب نصاب ہے، اس پر زکات دینا فرض ہے. جتنے سالوں سے آپ نے زکات نہیں دی، صاحب نصاب ہو کر اتنے سالوں کی زکات آپ کو ادا کرنا ہے. کوئی 10 سال سے زکات نہیں دے کے بیٹھا ہے تو 10 سال کی زکات ادا کرنا ہے. خالی اس سال دے ڈالے گا، وہ 1 سال بھی برابر نہیں دیتا. اقتصادیات کے جو ماہر ہیں، اکنامکس کے جو ماہر ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ اگر ہندوستان کے جو مالدار ہیں، صاحب نصاب ہیں، جن پر زکات فرض ہے، اگر 1 سال وہ اپنے حصے میں جتنی زکات آتی ہے، اپنے اوپر جتنی زکات بنتی ہے، برابر حساب سے نکال دیں گے ایمانداری سے، تو ہندوستان کے مسلمانوں میں پاورٹی نہیں رہے گی، افلاس نہیں رہے گا. خیر، عمل کریں نہ کریں، سامعین کی مرضی. ادا فریضہ کی آواز ہم سنا کے چلے. تو عرض کر رہا تھا، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت. یہ مطلب یہ نہیں ہمیں زکات نہیں دیتے. کل مولوی صاحب بولے دونوں کرنا، زکات بھی دینا، نماز بھی پڑھنا. ہمیں زکات نہیں دیتے اس واسطے نماز چھوڑ ڈالیں گے. یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط. نماز بھی پڑھنا، زکات بھی دینا. اگر زکات نہیں دے رہے ہیں تو نماز چھوڑنا نہیں، نماز پڑھتے ہوئے زکات بھی دینا. یہ کیا بات سمجھنا؟ ایک ہاتھ میں درد ہے، دوسرا ہاتھ بھی نکال دو، کیا مطلب؟ ایسا کرتے کیا؟ ہاتھ پاؤں، ایک ہاتھ پاؤں گر گیا، دوسرا ہاتھ پاؤں بھی کاٹ کو نکال دو، یہ کیا بات؟ تو عرض کر رہا تھا کہ اگر آپ
زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں تو زکوٰۃ دینا چاہیے. یہ نہیں کہ زکوٰۃ نہیں دے رہی اس واسطے نماز چھوڑ دو. نماز ایک الگ حکم ہے، زکوٰۃ ایک الگ حکم ہے. جو آدمی نماز پڑھتا ہے اور زکوٰۃ نہیں دیتا وہ اس سے بہتر ہے جو زکوٰۃ بھی نہیں دیتا نماز بھی نہیں پڑھتا. تو عرض کر رہا تھا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. تو پیدا کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک اعمال کرنے کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. بہت سارا مضمون گزر گیا. آپ جو حضرات آئے میں پھر لوٹا کے وہ باتیں 1.5 گھنٹے پہلے سے نہیں کر سکتا. احسن عملا وهو العزیز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. بندگان خدا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آسمانوں کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ ہم نے آسمانوں کو پیدا کیا، بتاؤ کوئی عیب ہے؟ بندگان خدا، میرے سرکار کا حسن کیا کہیں گا؟ جن کے نور سے آسمان بنے ہیں ان کا حسن کیا ہوگا؟ ساری کائنات کا حسن حقیقت میں پرتو ہے میرے مصطفیٰ کے حسن و جمال کا. بات سمجھ میں آئی؟ تو اللہ تبارک و تعالی بھی شریک نہیں رکھتا، حضور بھی شریک نہیں رکھتا. اللہ کا بھی شریک نہیں. شریک نہیں سے مطلب کیا؟ اس کے جیسا کوئی نہیں. لیس کمثلہ شیء. اس کے جیسی کوئی مخلوق نہیں ہے، اس کے جیسی کوئی شے نہیں ہے. اس کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ اس کے جیسا نہیں ہے. اس کے سوا جتنے بھی موجودات ہیں ان میں کوئی اس کے جیسا نہیں. اس لیے وہ لا شریک ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. اس کا کوئی شریک نہیں کیونکہ وہ بے مثل ہے. اس کی کوئی مثل نہیں، اس کا کوئی نظیر نہیں، اس کا کوئی مثیل نہیں، اس کا کوئی عدیل نہیں، اس کا کوئی بدیل نہیں، اس کا کوئی نظیر نہیں. میرے آقا کا بھی کوئی شریک نہیں کیونکہ ان کا بھی کوئی مثل نہیں مخلوق میں. وہ بے مثل خالق، وہ خالق بے مثل. یہ ان میں یہ ایسے ہیں حضور کہ مخلوق میں یہ بے مثل مخلوق. حضور بھی مخلوق اور بے شمار مخلوقات بھی مخلوق، لیکن حضور کے جیسی کوئی مخلوق نہیں اس بھری پوری کائنات میں. جب سے حضور ہیں تب سے ابد الآباد تک حضور بے مثل ہیں. تو حضور بھی لا شریک ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا. حضور کا کوئی شریک نہیں ہے یہ بول سکتے کیا؟ یہ رہتا نا کم دماغ والے اور کم علم والے. اللہ کا کوئی شریک نہیں بولے برابر. حضور کا کوئی شریک نہیں بول سکتے کیا؟ سکتے تو پڑھنا تو. پڑھنا، کتابیں پڑھنا، علم سیکھنا کچھ بھی نہیں. المعترض اعمی، اعتراض کرنے والا اندھا ہوتا ہے. جسے جتنا کم علم ہوگا اتنا زیادہ اعتراض کرے گا. یاد رکھیں، جتنا زیادہ علم کا پارٹ بڑھتا جائے گا، تبحر پیدا ہوتا جائے گا، اتنا اعتراض کم کرے گا. دوسرے پر کوئی اعتراض کرتا تو یہ جواب دے گا نہیں بھائی ایسا نہیں، ایسا ہے، آپ نہیں سمجھ. جس کا علم کم ہوگا آبجیکشن رائز، آبجیکشن کیا کرتا ہے؟ رائز کرتا ہے. عن شریک فی محاسنہ. حضرت شرف الدین امام شرف الدین بوسیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور منزہ ہیں. دیکھیے یہاں اللہ ہی کو منزہ نہیں، حضور کو منزہ بتا رہے ہیں. اور کس سے منزہ؟ شریک سے. جس طرح اللہ ہر شریک سے پاک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے، اس کا کوئی ساج ہی نہیں ہے، اس کا کوئی نظیر نہیں ہے. میرے آقا بھی اس بات سے پاک ہیں کہ ان کا کوئی شریک ہو. منزہ عن شریک فی محاسنہ.
آپ میں جو محاسن ہیں، آپ میں جو خوبیاں ہیں، آپ میں جو کمالات ہیں، آپ میں جو بلندیاں ہیں، آپ میں جو عظمتیں ہیں، آپ میں جو رفعتیں ہیں، آپ میں جو قابل تعریف خصائص ہیں، آپ کے جو خصائل ہیں، آپ کے جو محاسن ہیں، ان میں کوئی آپ کا شریک نہیں. آپ کے جیسے محاسن رکھنے والا کوئی نہیں، آپ کے جیسا حسن رکھنے والا کوئی نہیں. بے خار جہاں میں کوئی گلزار نہ دیکھا، اس وصف کا ہے صرف گلستان محمد. تو عرض کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن میں کوئی آپ کا شریک نہیں. منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم نے، اور البتہ تحقیق ہم نے زینا مزین کیا، زینت والا بنایا، رونق والا بنایا، ڈیکوریٹ کیا. وَلَقَدْ زَيَّنَّا and surely we have decorated. ایسا بول سکتے کیا سوچتا ہے؟ شورلی انگلش میں، میں انگریزی والا نہیں بھائی، ایک فقیر سے ہم نے انگلش پڑھی ہے، پروفیسر سے نہیں. فقابی فقیر سے پڑھی، سب میں فقیری ہے، ہمارے علم ظاہر میں بھی فقیری. فقابی فقیر سے پڑھی، تصوف بھی فقیر سے پڑھی، صرف بھی فقیر سے پڑھی، نحو بھی فقیر سے پڑھی. اور جو فقیر سے علم لیا اس پر کوئی انگلی اٹھانے والا نہیں ہے. اللہ کا کرم. ایسا کیسا بولتے حضرت. بس اتنا ہے کہ قدر کرتے ہیں، کہ فقیر کی قدر کرتے ہیں کہ کیا دیا فقیر نے. بات سمجھ میں ہے؟ تو عرض کر رہا تھا، خراب و خار ہیں سلطان، خراب و خار ہیں سلطان، شکستہ دل ہیں امیر. خراب و خار ہیں سلطان، شکستہ دل ہیں امیر، کسو فقیر کی شاید کہ صحبت ان کو نہیں. یہ بادشاہ ہیں لیکن خراب ہیں اور ذلیل ہیں، رعایا ان کو تھوکتی ہے. بادشاہ، کنگ، مونارک، لیکن رعایا گالیاں دیتی پیچھے. خراب و خار ہیں سلطان، شکستہ دل ہیں، ٹوٹے ہوئے ہیں دل. کن کے؟ امیروں کے، پنےکاروں کے، دولت مندوں کے. کیوں ایسا ہے؟ کیوں ان کو سکون دل حاصل نہیں ہے؟ کسو فقیر کی شاید کہ صحبت ان کو نہیں. کسو فقیر کی، کسی پیر کی، کسی پیر روشن ضمیر کی، کسی فقیر کی صحبت مل جاتی تو یہ حقیقی بادشاہ ہو جاتی. سچ باقی بادشاہ. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. سماء الدنیا بِمَصَابِيحَ. اور البتہ تحقیق ہم نے آسمان دنیا کو، یہ آسمان دنیا کسے کہتے ہیں؟ وہ آسمان جو زمین سے دکھائی دیتا ہے. ویسے تو 7 آسمان ہیں، 7 آسمان. 7 آسمان نظر آتے ہیں کیا آپ کو؟ آپ دیکھ نہیں سکتے، مگر میرے نبی نے اپنے قدموں سے ان کو. کیوں بنے تھے آسمان؟ یہ آسمان بنے کیوں؟ میرے نبی کے فرش قدم بننے کے لیے بنے. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. اور البتہ تحقیق ہم نے مزین کیا، ہم نے رونق اور زینت بخشی آسمان دنیا. اسے آسمان دنیا کہتے ہیں جو آسمان زمین سے دکھائی دیتا ہے، اور اسے کہتے ہیں آسمان زمین. آسمان وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. ہم نے مصباح کی جمع ہے مصابیح. مصباح چلا مفعال کے وزن پر، اس میں آلہ ہے.
مادہ سواد بے ہے، سواد بے ہے، صبح صبح تو اس میں جامد ہے، سواد بے ہے مادہ، صبح میں بھی وہی مادہ ہے اور مصباح میں بھی وہی مادہ ہے۔ جس طرح صبح روشن ہوتی ہے، مصباح اور چراغ بھی روشن ہوتا ہے۔ تو مصباح کے معنی کیا ہیں؟ چراغ۔ یہ سب سمجھ میں آ گیا؟ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، جس فقیر کو ہم مانتے ہیں، یہ قیومی شاہ صاحب بھی اسی فقیر کو مانتے ہیں، رازق شاہ صاحب بھی اسی فقیر کو مانتے ہیں، انور الدین صاحب بھی اسی فقیر کو مانتے ہیں۔ پیر میرا فقیر کی صورت۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور البتہ تحقیق ہم نے زینت دی ہمارے لیے۔ مولا آسمانوں کو زینت دیتے ہیں، ڈیکوریٹ کرتے ہیں، انٹیریئر ڈیکوریٹ ہم کرتے ہیں نا گھر بنانے کے بعد، کہ یہاں لائٹ فٹ کیا جائے، یہاں فانوس لگایا جائے، یہاں جھاڑ لگایا جائے، یہاں۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آسمانوں کو زینت، ہم نے دنیا کے آسمان کو بِمَصَابِيحَ، چراغوں سے۔ یہ چراغ کون سے ہیں؟ ستارے، ستاروں کو چراغ کی طرح جوڑ دیا ہے آسمان، لائٹنگ سے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ہم نے ان ستاروں کو شیاطین کے لیے رجوم بنا دیا۔ ستارے کو مارتے ہیں فرشتے، جب یہ شیاطین جو ہوتے ہیں، جنات، جنات میں جو شریر ہوتے ہیں، جنات میں جو کافر ہوتے ہیں اور شریر ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں یا شریر ہوتے ہیں، ان کو شیطان کہا جاتا ہے۔ جو فرما بردار جن ہیں اللہ تعالیٰ کے، جو مسلمان جن ہیں، جو موحد جن ہیں، وہ ان کو شیطان نہیں کہا جاتا۔ جنات میں جو شریر ہوتا ہے اسے شیطان کہا جاتا ہے، جو کافر ہوتا ہے اسے شیطان کہا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جیسے انسان میں بھی اگر کوئی کافر ہے تو وہ شیطان ہے، انسان میں بھی اگر کوئی شریر ہے، شیطان الانس، انسانوں میں کا شیطان ہے نہیں؟ اچھا بچھا تھا، باپ سے جا کو لڑنا شروع کر دیا، نہیں باپ بیٹے میں لڑ آیا کو گیا، باپ بیٹا آیا، باپ مارا بیٹا مارا، تو کیا میں کیا شروع ہو گیا، 2 منٹ آپ گھس کو گیا سو گھر سے، باپ کے خلاف بیٹے میں لگا دیا، بیٹے کے خلاف باپ میں لگا۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور البتہ تحقیق ہم نے آسمان دنیا کو مزین کر دیا بِمَصَابِيحَ، چراغوں سے، یعنی ستاروں سے۔ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، تو یہ جو شیطان ہیں، جو شریر جن ہیں، وہ آسمانوں پر جاتے ہیں۔ کہاں جاتے ہیں؟ آسمانوں پر جاتے ہیں، وہاں فرشتے گفتگو کرتے ہیں کہ کل اس کا یہ حال ہوگا، فلاں آدمی کا یہ، وہ سن کے یہاں آتے ہیں۔ کون؟ آ کے نجومیوں کو بولتے ہیں، کاہنوں کو۔ شیطان جو ہے وہ خود آ کر، یہ ایک حقیقت رہی تو 100 جھوٹ لگاتا، انہیں خود شیطان، انہیں سننے والا جو بیٹھا ہے نجومی، ایسٹرالوجر، تو یاد رکھو ایسٹرالوجرز کے پاس نہ جاؤ، یہاں جانے والے ہیں موجود، دل کہہ رہا ہے میرا ہیں، تو ایسٹرالوجرز کے پاس جانا اور جا کر ان سے غیب کی بات پوچھنا، 40 دن کی نماز جو ہے برباد ہو جائے۔ نجومیوں کے پاس جانا، علم نجوم جھوٹا علم ہے، جانا ان کے پاس، جانے کے بعد انہوں کلی جوسیم بولتے ہیں، یہاں ہاتھ دیکھتے ہیں، یہ سب ہاتھ دیکھنا، پامسٹری جسے کہتے ہیں، پامسٹری، ہاتھ دیکھا، ہاتھ کا علم، یہ نجوم کا علم، اور یہ کلی جوسیم، ہم تو نہیں بولتے، طوطا بولتا ہے۔ طوطا کیا بولے؟ تجھے تو اشرف انسان کچھ معلوم نہیں تو طوطے کو کیا معلوم؟ یہ کیا بول رہا ہے طوطے کے بچے؟ برا لگے کسی کو لگے، میں تو حق بولوں گا۔ نجومیوں کے پاس جانا اور ان سے غیب دریافت کرنا کہ میرا مستقبل کیا ہے بتاؤ، یہ گناہ ہے۔
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کسی عراف کے پاس جائے، کسی کاہن کے پاس جائے، کسی نجومی کے پاس جائے اور اس سے غیب کی خبر پوچھے، غیب کی بات پوچھے اور اپنے مستقبل کا حال دریافت کرے اور وہ جو بتائے اس پر یقین کر لے، اسے سچ مان لے، تو حضور فرماتے ہیں فقط کفر بما جاء به محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد جس قرآن کو لے کے آئے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم، اس قرآن کا اس نے کفر کیا، انکار کیا۔ اپنے ایمان کی خبر لو، ایمان کی حفاظت کرو۔ کہاں جا رہے ہو نجومیوں کے پاس؟ نجومی جھوٹے ہیں، نجوم کا علم جھوٹا ہے، اور نجومی کی کمائی حرام کی کمائی۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ۔ تو یہ کیا کرتے ہیں؟ آسمان پر جاتے ہیں، شیاطین جاتے ہیں اور وہاں فرشتے کچھ گفتگو کرتے ہیں تو گفتگو سن کے آتے ہیں۔ اس میں ایک بات صحیح ہوتی ہے، ہزاروں باتیں غلط، کئی باتیں غلط ہوتی ہیں۔ وہ آ کے نجومی کی سناتے، نجومی وہ سن کر، شیطان سے جنات سے سن کر اس میں کئی اپنی طرف سے ایڈ کرتا ہے، ایڈیشن کر کے ملا کر مربع سناتا ہے۔ بات سمجھ میں؟ تو یہ سب غلط باتیں ہیں، نجومیوں کے پاس نہیں جانا چاہیے، حرام ہے نجومیوں کے پاس جانا۔ آج کل پیر صاحبان کہلانے والے نجومی صاحبان بن گئے، اور پیر کو نجومی سمجھ رہے ہیں، نجومیوں کو پیر سمجھ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ۔ بعض لوگ سوچ رہے ہیں پیر صاحب نہیں، نجومیوں کے خلاف بولتی نا، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے شیاطین کے لیے دہکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ، اپنے رب کا انکار کیا، عذاب جہنم، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، وہ بدترین بازگشت ہے۔ اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور۔ جہنم بدترین بازگشت ہے، جہنم بدترین ٹھکانہ ہے۔ اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور۔ جب ڈالے جائیں گے یہ کافر لوگ، جب ڈالے جائیں گے گناہگار لوگ جہنم میں، سمعوا لها شهيقا، تو ایک آواز، ایک چنگھاڑ کی آواز آئے گی جہنم سے، ایک بدترین قسم کی آواز آئے گی۔ وہی تفور، وہ فوارہ مار رہی ہوگی۔ تکاد تمیز من الغیظ، جہنم غصے سے جہنمیوں پر جہنم خود غصہ کرے گی۔ اللہ، تکاد تمیز من الغیظ۔ جہنم کیا ہے؟ جنت کیا ہے؟ جہنم کیا؟ جنت۔ واٹ از ہیون اینڈ واٹ از ہیل؟ جنت کیا ہے اور جہنم کیا ہے؟ سورگ کیا ہے؟ جنت کیا ہے؟ نرگ کیا ہے؟ جہنم کیا ہے؟ سورگم کیا ہے؟ نرگم کیا ہے؟ مم لگا لیا تو ٹیبل بنا۔ جنت کیا ہے؟ جہنم کیا ہے؟ اب جگر مراد آبادی نے کہا، جگر مراد آبادی کہتے ہیں تیرا ملنا، تیرا ملنا، تیرا نہیں ملنا، اور جنت ہے کیا، جہنم کیا؟ حضور کا عاشق کہتا ہے یا رسول اللہ آپ مل جائیں یہی جنت، آپ نہ ملیں یہی جہنم۔ تیرا ملنا، تیرا نہیں ملنا، اور جنت ہے کیا، جہنم کیا؟ جنت کیوں جنت ہے؟ زاہد جو ہوگا، جس نے عبادت جنت کے لیے کی ہوگی، وہ تو یہ کہے گا کہ جنت میں مجھے شہد ملے گا، شراب ملے گی، دودھ ملے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حوریں ملیں گی، غلمان ملیں گے، جنت کے میوے ملیں گے، پھل ملیں گے،
لحم طیر ملے گا، لحم طری ملے گا، پرندے کا گوشت ملے گا، مختلف گوشت ملیں گے، لذیذ لذیذ غذائیں ملیں گی، عیش و آرام کی زندگی ملے گی، جنت کے ٹھنڈے ٹھنڈے سائے ملیں گے، جنت کی طرفہ بہاریں ملیں گی۔ زندگی میں اسی لیے پڑھتا ہوں، عبادت کرتا ہوں، نماز اسی لیے پڑھتا ہوں، روزہ اسی لیے رکھتا ہوں، یہاں نظر بد نہیں کرتا اس لیے کہ وہاں حوروں کو دیکھوں گا، یہاں برائی کرتا نہیں، یہاں اللہ کے احکام کی پابجائی کرتا ہوں اس لیے کہ وہاں میں عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزاروں گا، جنت کے مزے لوٹوں گا۔ یہ بھی بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے یہ لوگ بھی، یہ عبادت کرتے ہیں جنت کی تمنا میں، جنت کے لالچ میں، جنت کے لیے، اور یہ لالچ اللہ نے خود دیا ہے کہ بھئی ہاں تم نیکی کرو گے تو جنت ملے گی، پورے ملے گی، غلمان ملیں گے، شہد ملے گا، دودھ ملے گا جنت کا، پانی ملے گا، مختلف میوے ملیں گے، ہر قسم کا عیش ملے گا، آرام ملے گا، اطمینان ملے گا، سکون ملے گا، چین ملے گا، راحتیں ملیں گی، مسرتیں ملیں گی، عزتیں ملیں گی۔ اس لیے تم عبادت کرو اور دوزخ سے بچ جاؤ گے، جنت کی نعمتیں تمہارے حصے میں آئیں گی، اس لیے عمل کرو، یہ بھی بہت اچھی چیز ہے۔ تو سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں جو عاشق ہوگا اللہ کا وہ جنت کی طرف کب دیکھتا ہے؟ اس نے جنت کے لیے عبادت نہیں کی ہے، اب اسے جنت میں لے جا کے چھوڑیں گے، جنت میں وہ جائے گا تو کسے تلاش کرے گا؟ مولا کا جلوہ کہاں ہے؟ تو جو جنت کے مزے کے لیے، جنت کی راحتوں کے لیے، جنت کے میووں کے لیے، جنت کی حوروں کے لیے عبادت کرتا ہے اسے حوریں ملیں گی، اور جو مولا کے جلوے کے لیے، اس کے دیدار کے لیے، اس کے نظارے کے لیے عبادت کرتا ہے اسے مولا ملے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو مولا کا ملنا جنت ہے۔ جہنم کیوں ہے؟ جہنم کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہاں نہ مولا کا جلوہ ہے، کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، برابر ہے حافظ صاحب؟ ہاں، جو جہنم میں جلنے والے ہوں گے وہ اپنے رب سے محجوب ہوں گے، رب ان سے حجاب میں ہوگا۔ سب سے بڑا عذاب تو یہ ہے کہ رب کا جلوہ نہیں ہوگا جہنمیوں کے سامنے، رب کا جلوہ نہیں ہے، اس لیے وہ جہنم ہے، نرگ ہے، ہیل ہے، نہیں سمجھ میں آتا۔ جنت میں کیا ہے؟ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، بہت سے چہرے اس دن جو ہیں تر و تازہ ہوں گے، شگفتہ ہوں گے، کھلے ہوئے ہوں گے گلابوں کی طرح۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، وہ اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے، رب انہیں دیکھ رہا ہوگا، یہ رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ جنت کی تمام نعمتوں میں اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جو جنت کی مسرتوں کے لیے، وہاں کے دودھ اور شہد کے لیے اور شراب کے لیے عبادت کرتے ہیں، وہ بھی اچھے ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں۔ جو دوزخ سے بچنے کے لیے عبادت کرتے ہیں وہ لوگ بھی اچھے ہیں، مگر سب سے اچھے کون ہیں؟ جو رب کو دیکھنے کے لیے عبادت کرتے ہیں۔ تو جنت کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ جنت کیوں جنت بنی ہے؟ اس لیے کہ وہاں رب کا جلوہ دکھائی دے گا، وہاں رسول اللہ کے جلوے دکھائی دیں گے۔ اور دوزخ کی سب سے بڑا عذاب کیا ہے؟ وہاں نہ مصطفیٰ کا جلوہ دکھائی دے گا، نہ خدا بے حجاب ہوگا۔ سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑا ثواب تو یہ ہے کہ مصطفیٰ نظر آ جائے، اور جسے مصطفیٰ نظر آ جائے اسے خدا نظر آ جائے۔ تیرا ملنا، تیرا نہیں ملنا، اور جنت ہے کیا، جہنم کیا؟ دین و دنیا میں جانے جانا کا وصل جنت، فراق ہے دوزخ۔ شاہ کمال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دین و دنیا میں میرے جانے جانا، میرے مولا کا وصل ہی جنت ہے، اور اس کی جدائی اور برہ اور فراق جو ہے وہ کیا ہے؟ دوزخ ہے۔
اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور. جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے؟ اس سوال کا میں نے جواب تو دیا، پھر بھی یہ سوال کرتا ہوں کہ جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے؟ اللہ تعالی کی رضا ظاہر ہوتی ہے تو جنت کی نعمتوں کی شکل اختیار کرتی ہے. حوریں، قصور، جنت کی باغوں، جنت کی بہاریں، جنت کی شہد، جنت کا دودھ، جنت کا پانی، جنت کی بہاریں، جنت کی آب و ہوا، جنت کے سائے، جنت کی مسرتیں، جنت کی کامیابیاں، خوشیاں، اور جنت کی خوشبوئیں، جنت کی مہک، جنت کے پھول. رضائے خدا بشکل جنت ظاہر ہو. اسی طرح مولا کا غضب ظاہر ہوتا ہے تو جہنم، یہ شعلے، یہ شجرہ زقوم، یہ چیخیں، یہ شہیق، یہ زفیر، یہ جہنم کی آگ، یہ جہنم، یہ تمام چیزیں مولا کے غضب کا مظہر. اس کا غضب ظاہر ہوا تو جہنم، اس کی رضا ظاہر ہوئی تو جنت. اب سب کیسے چاہتے ہیں؟ اس کی رضا کو چاہتے ہیں، اور سب کس سے بھاگتے ہیں؟ اس کے غضب سے بھاگتے ہیں. اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا. اور بھی کچھ بولو. تفسیر میں اور کیا بولیں گے، مسجد میں اور کیا بولیں گے؟ اگر تم اور سننا چاہتے ہو اتنا سنو، تھک جاؤ گے. آؤ تعلیم میں تو تھک جاؤ گے انشاءاللہ. تم کہاں آتے ہو؟ تفسیر میں کتنا سنائیں گے؟ بات سمجھ میں آئے؟ یہ عام محفل ہے، اس میں اس سے زیادہ اور کون سناتا ہے؟ اور کیا سمجھ، اور سنائیں گے بھی تو عوام محروم ہو جائیں گے، اکثریت محروم ہو جائے گی. کلما القی فیہا تکاد تمیز من الغیظ، تکاد تمیز من الغیظ. میں بولتا چلا جاؤں گا، سر سے بات چلے جائے گی اوپر. تکاد، اسی لیے خانقاہ میں آؤ. یہ تو سیمپل ہے. سیمپل بس کر تو چلے جاتا تو میں کیا کروں؟ کسی دکان میں نہیں، فقط ہماری دکان میں سیمپل بس بول کے جا رہے ہیں. وہاں مٹھائی کی دکان میں گیا، انہیں بولا یہ سیمپل ہے، گھر کو آؤ. یہ حلوہ جو ہے ٹوکرا بھر کے دیتا ہوں، گھر کو آؤ. جائیں گے نہیں جائیں گے؟ فری. اب جیسا سیمپل فری دیا، گھر کو آؤ تو ٹوکرا بھر یہ دم کا روٹ 50 کلو دیتا ہوں، فری دیتا ہوں، برابر جاؤں گا. السلام علیکم، کل وعدہ کر رہے تھے، اب میں بھول گا. ہے نہیں؟ ہوٹل میں گئے، بلال ہوٹل میں، اب تو نہیں ہے نا، مثال کے طور پر انہیں کیا کرا، سحری کا انتظام کر کے بولا کل گھر آئیے آپ، آج ایک دن، کل آپ پورے گھر کو لائیے کھانا کھلانے کے لیے تیار. جائیں گے نہیں جائیں گے؟ السلام علیکم بول جائے. تو اسی طرح یہ جو ہے یہ سیمپل ہے. گھر آئیے، جو چاہے پوچھئے، تھک جائیے. ہم تو بولتے جائیں گے. ہم تھوڑی بولتے، ہم تو گونگے ہیں. جو بولنے والا ہے بولتا جائے گا، آپ سنتے جائیے. اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یأتکم نذیر. کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا. جب بھی اس میں جہنم میں ایک فوج ڈالی جائے گی، ایک دو آدمی جائیں گے نہیں. یہ کہ ساڑھے 10 بجے سے لے کو اب تک اتنے مجمع جمع نا، ایک آتا، پھر انہیں بھی چل جاتا. آگو دیکھتا، اس کا ساتھی نہیں ہے، انہیں واپس چل جاتا. پھر ساتھ یہ مدراسی انداز ہے بیان. کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا. جب یہاں جہنم میں ایسے نہیں جائیں گے، اکیلے نہیں، مل کے جائیں. فوج اٹھا ہوتا، القیا ڈالے جائیں گے، داخل نہیں کی جائیں گے. چولہے میں انگار کیسا ڈالتے؟ چولہے میں لکڑیاں کیسا رکھتے ہیں؟ ملا کے رکھتے. کلما القی فیہا فوج، جب ڈالی جائے گی ان کی فوج اس میں جہنم میں، القی فیہا فوج سألہم خزنتہا، تو
جہنم کے خازن پوچھیں گے، جہنم کے جو فرشتے ہوں گے، جہنم پر جو نگران فرشتے ہوں گے، جہنم کو چلانے والے، جہنم میں فرشتے ہیں، جہنم میں فرشتے ہیں، جہنم کو بھڑکانا، جہنم کو باقی رکھنا، جہنم کے دوسرے کام نپٹانا انہی کا ذمہ ہے۔ جہنم میں ہیں لیکن ان کو عذاب نہیں ہے، جہنم سے تکلیف نہیں ہو رہی ہے، ہیں جہنم میں لیکن ان کو تکلیف نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بندگان خدا، معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی کے نیک بندے، اللہ کے مقبول بندے جہنم میں رہتے ہیں، تو عذاب سے یعنی عذاب نہیں ہے ان کے لیے، اگرچہ کہ جہنم میں نہیں جلتے، اللہ نے انہیں محفوظ رکھا ہے جہنم کے عذاب سے، جہنم کی تکلیف سے، جہنم کی لو سے، جہنم کی گرمی سے، جہنم کے حرارت سے، آگ کے شعلوں سے۔ اسی طرح مولا اگر تم سے راضی ہے تو دنیا کے کئی غم بھی کیوں نہ رہیں، غموں کی دھوپ میں، غموں کی برسات میں تم خوش رہو گے، آرام سے رہو گے۔ وہ راضی رہے، رب راضی رہے تو سب کچھ ہے، رب راضی تو سب راضی۔ ہاں، جس کا رب اس کا سب۔ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یأتکم نذیر۔ جب بھی جہنم میں ڈالی جائے گی اب فوج، تو جہنم کے جو نگران فرشتے ہوں گے، جو وہاں کے جہنم پر مقرر کیے گئے ہوں گے، وہ پوچھیں گے الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا آیا نہیں؟ دیکھو زکوٰۃ نہیں دینا سو نکو رہو، جہنم میں جلو گے، بولنے والا آیا نہیں؟ دیکھو بے نمازی پن چھوڑ دو، بولنے والا آیا نہیں؟ دیکھو یہ کیا ہے، سینما مت دیکھو، بولنے والا آیا نہیں؟ دیکھو ننگی تصویریں مت دیکھو، بولنے والا آیا نہیں؟ دیکھو غیبت مت کرو، غیبت ہمارا کام، چغلی ہمارا کام، تو ڈرانے والے آئے نہیں؟ الم یاتکم نذیر۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ ڈرانے والے پیغمبر ہوتے ہیں، اور جب حضور کے آنے کی وجہ سے، حضور کے آنے کے بعد پیغمبروں کا سلسلہ ختم ہو گیا، نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، انبیاء علیہ السلام کے جانشین یہ علماء کرام ہیں، علماء کرام، ان کا کام ہے ڈرانا۔ آج مولوی لوگ بھی کہاں ڈراتے ہیں؟ معلوم یہ مالدار جو ہے سود کھانے والا ہے، بولتے نہیں السلام علیکم، اچھے ہیں کیا یجمان ہے، اب یجمان جو ہے وہاں تاڑ کے جھاڑ کو بیٹھے، انہوں بٹھا دیے، حق گوئی نہ رہی، واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، حق گوئی کہاں رہی؟ خیر بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ دوزخ کیا تم کو ڈرانے والا نہیں آیا؟ تو انبیاء آتے ہیں، وہ ڈراتے ہیں، اور انبیاء کے جانشین جو ہوتے ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، سرکار نے فرمایا کہ علماء جو ہیں وارث ہیں انبیاء کے، تو علماء اور صوفیاء کا یہ کام ہے یہ، اور حق گوئی کا کام جس قدر صوفیاء نے کیا ہے علماء نے بھی نہیں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اہل دولت، اہل حکومت سب پر تنقید کی، کڑی تنقید کی، حسن بصری اور تمام پیران سلسلہ نے حق گوئی سے کام لیا۔ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یاتکم نذیر قالوا بلی قد جاءنا نذیر۔ تو کہیں گے جہنم میں جانے والے، ان سے پوچھیں گے فرشتے جہنم کے، کیا کہیں گے؟ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا آیا نہیں؟ تو یہ کہیں گے قالوا بلی، کہیں گے ہاں ہاں کیوں نہیں، قد جاءنا نذیر، آیا ہمارے پاس ڈرانے والا، فکذبنا، ہم نے اسے جھٹلایا، اسے جھوٹا کہا۔ پیغمبر آئے، انہوں نے عذاب خداوندی سے ڈرایا، جہنم سے ڈرایا، لیکن ہم نے کہا کہ تم جھوٹے ہو، فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، اور ہم نے کہا کہ اللہ نے کچھ اتارا نہیں ہے، کوئی وحی وغیرہ نہیں اتاری ہے، یہ جو تم وحی سنا رہے ہو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی وحی بتا رہے ہو اسے، یہ اللہ کی وحی نہیں ہے، ان انتم الا فی ضلال کبیر۔ ہم نے کہا پیغمبروں سے، ہم نے کہا اللہ والوں سے
ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم تو کھلی گمراہی میں ہو، تم تو بڑی گمراہی میں ہو. پیغمبروں کو گمراہ کہا، وہاں جہنم میں جا کے مانیں گے. وہاں ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ وہاں کا ماننا نہ ماننا دونوں برابر. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، تو وہ کہیں گے، جہنمی لوگ کہیں گے، لو كنا نسمع، اگر ہم وہاں سنتے دنیا میں، او نعقل اور سمجھتے، یا سمجھتے ما كنا في اصحاب السعير، تو ہم دہکتی ہوئی آگ کی نظر نہ ہوتے. فاعترفوا بذنبهم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جہنمی لوگ جہنم میں اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے. وہاں جا کے اعتراف کر، یہاں کر لے اعتراف. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھٹکار ہے، دوری ہے، اس کے لیے جہنمیوں کے لیے، اصحاب سعیر کے لیے، دہکتی ہوئی آگ والوں کے لیے. ان الذين يخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، یقیناً وہ لوگ جو ڈرتے ہیں، ان الذين يخشون ربهم بالغیب، یقیناً جو لوگ ڈرتے ہیں اپنے رب سے، بالغیب، غیب میں. ان الذين يخشون ربهم، یقیناً جو لوگ ڈرتے ہیں اپنے رب سے، بالغیب، غیب میں. رب کو دیکھا نہیں، رب کو دیکھا نہیں، رب کو دیکھا نہیں، رب ان سے محجوب ہے، رب غیب میں ہے. اس کے باوجود اس غیب میں رہنے والے رب سے ڈر رہے. یقیناً وہ لوگ جو ڈرتے ہیں، خشیہ یخشا، خشیہ یخشا، باب سمع یسمع، خشیہ یخشا، مادہ خے شین یہ، خا شین یا، مصدر خشیت، مصدر خشیہ یخشا، باب سمع یسمع. الذین یخشون، یہ خشیہ یخشا کیا ہے؟ خشیت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی سے ڈر، خشیت ہے. ایک ڈر ہے جو سانپ سے ہوتا ہے، اب پائتھون سے ہوتا ہے، پائتھون یعنی اژدہے سے ہوتا ہے، ریچھ سے ہوتا ہے، ریچھ، بھالو. اگر یہاں آ گئے مسجد میں تو ایسا ہی بیٹھے رہیں گے، ایسا ہی بیٹھے رہیں گے، ایسے ٹوپیاں بھاگیں گے، ٹوپی ادھر ادھر گرے گی، کسی کی گھڑیال گر جائیں گی، انگوٹھی گر جائے، بھاگ رہے. کیا جبار بھائی، یہ کے اوپر گر بڈھے گر کو کسی کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، کسی کی ٹانگ نکل گئی، بھاگ. سب مجھے دیکھ رہے ہیں، پلٹ کو دیکھو تو ریچھ کھڑا ہے، کیا حال ہوگا جی؟ بیٹھے ہیں ایسا پلٹ کے دیکھے، شیر کھڑا ہے، یا شیر کھڑا ہے آپ کو نہیں معلوم، آواز آئی، گرج، شیر کی گرج، رورنگ، پلٹ گئے، شیر لائن، ببر، شیر ببر، بابر کا بیٹا. ایسا بیٹھے رہیں گے، سبحان اللہ سبحان اللہ، سامعین بھی بھاگیں گے، مولوی صاحب کا کیا حال ہوگا؟ رے بھائی بھاگ بھاگ گیا، لے جے فضل کدھر ہے؟ مسجد خالی، ایک سیکنڈ، مسجد تو خالی ہو ہی جائے گی، جو اس کی شیر کا لقمہ بنے گا اس کے کیا بمڑے ہوں گے. تو شیر سے آپ گھبراتے ہیں، آپ جو ہے چیتے سے گھبراتے ہیں، آپ بھالو سے گھبراتے ہیں، آپ پائتھون سے، اژدہے سے گھبراتے ہیں، آپ کیا ہے سانپ سے گھبراتے ہیں، اسنیک سے گھبراتے ہیں، آپ جو ہے کوبرا سے گھبراتے ہیں، جھنگر سے گھبراتے ہیں. تو یہ جانوروں سے گھبراتے ہیں. نہ سمجھ میں. اب ایک آدمی آ گیا، 5-6 آدمی گھس گئے، تلواریں ننگی ہیں ہاتھ میں. یہ تو جانور نہیں ہے، ان جانوروں سے بدتر روڑے آ گئے، تلواریں لے کے مسجد کے اندر داخل ہو. کیا جبر بھائی ایسا ہی امن رہے گا؟ پیس مسجد میں رہے گا؟ ہاں، شانتی. بھاگ
تو عرض کر رہا تھا کہ کسی راؤڈی سے گھبراتے ہیں، شیر سے گھبراتے ہیں، سانپ سے گھبراتے ہیں، مخلوق سے ڈرتے ہیں، خالق سے ایسا گھبرانا نہیں ہے۔ آپ راؤڈی سے گھبراتے ہیں تو اس سے بھاگتے ہیں، اس سے دور ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ سانپ سے گھبراتے ہیں، کبھی سانپ کو لپٹ لے کو، سانپ کولے کو گلے میں ڈال لے کپنی کے جیسا، جی بھاگ۔ تو مخلوق سے گھبراتے ہیں تو اس سے بھاگتے ہیں، مخلوق سے ڈرنا دور کرتا ہے اس سے، خالق سے ڈرنا جتنا آپ ڈریں گے اتنا قریب ہوں گے، اتنا قریب ہوں گے، اتنا قریب ہوں گے۔ یہ ہے خشیت۔ وہم مولا سے ڈرنا وہی ہے جو آپ سے، وہی ڈرنا سچا ہے جو مولا سے قریب کرے۔ اس سے ڈرنا بھی، اس سے قریب کرنا، اس سے جتنا ڈرنا ہے۔ کیوں؟ یہ بھی سننا نا، کیوں؟ وہ کیوں کئی کو ہمارے سے پوچھے تو میں بولوں کیوں ہمارے سے، ہمیں سننے آئے ہیں کیوں کئی کو پوچھتے، میں بھی کیوں بول کے جواب دینے کے لیے پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ سانپ سے ڈرتے، سانپ سے ڈر کے انور ان سب بیٹھ جائیں گے، بیٹھے تو کیا بولیں گے؟ ارے کیا شاہ صاحب، بھاگو شاہ صاحب، شریعت کا حکم ہے بھاگنا چاہیے۔ شیر کو دیکھا بھاگنا چاہیے، اژدہے کو دیکھا بھاگنا چاہیے، راؤڈی آ گئے مسجد میں بھاگنا چاہیے۔ مخلوق سے ڈر جو ہے وہ اس سے دور کرتا ہے نا؟ خالق سے ڈر اس سے قریب کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مخلوق اگر ضرر پہنچانے والی ہے تو صرف ضرر پہنچانے والی ہے۔ شیر کیا فائدہ پہنچائیں گا؟ شیر سے کیوں ڈر کے بھاگنا؟ اس لیے کہ بس وہ نقصان ہی پہنچانے والا۔ شیر آ کے راشد شاہ صاحب کو کچھ پیسے دیتا ہے کیا؟ کو جاتا، ہاں وہ ان کی کرامت ہے۔ ہاں ایک بزرگ شیر پہ بیٹھ کے جا رہے ہیں، سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ نے اپنی آنکھوں دیکھا حال سنا جی۔ حضرت سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جا رہا تھا، مسافرت میں تھا، سفر کر رہا تھا۔ اس زمانے میں سفر جو ہے وہ ایروپلین سے ہوتا تھا، ایروپلین کہاں تھا، ٹرین کہاں تھی، بس گھوڑوں پر، گدھوں پر، خچروں پر، اونٹوں پر سفر ہوتا تھا، گدھا، گھوڑا، خچر، اونٹ۔ حضرت سعدی شیرازی جا رہے ہیں میدان میں، ادھر دیکھا تو ایک بزرگ شیر پر سوار ہو کے آ رہے ہیں۔ اب وہ واقعہ لکھ رہے ہیں، یکے دیدم از عرصہ رود بار کے پیش آمدم بر پلنگے سوار۔ میں نے دیکھا کہ رودبار کے میدان میں، رودبار ایک مقام ہے اس کا میدان میں ایک آدمی، ایک بزرگ اللہ والے شیر پر بیٹھ کے میرے سامنے آئے۔ چنا ہو لذاں حال برمن گرفت کے ترسید انم پائے رفتن بے بست۔ میں نے جب دیکھا کہ شیر پہ بیٹھ کے آدمی آ رہا ہے تو ڈر کے مارے میں بھاگ بھی نہیں سکتا۔ آدمی جب زیادہ ڈر جاتا تو بھاگ نہیں سکتا، وہ رک جاتا، اس کے پاؤں چنا ہو۔ اے سعدی فرما رہے ہیں کیا خلوص ہے، یعنی اپنی کمزوری کا بیان کیا ہوں۔ میرے تو بولتے، وہ نہیں بولتے، انہوں نے حال بتایا۔ کیوں؟ اللہ والوں کی شان کے لیے اپنی فرمایا کہ چنا ہو لذاں حال برمن نشست کہ ترسی دنم پائے رفتن بے بست۔ ایسا ہول طاری ہوا مجھ پر، ایسا خوف طاری ہوا اس حال میں، اسے دیکھ کر میں، کہ ڈر کے مارے میں بھاگ بھی نہیں سکا، بلکہ چلنا بھی چھوڑ دیا میں نے۔ تبسم کنا دست بر لب گرفت۔ وہ بزرگ جو تھے، جو آ رہے تھے، انہوں نے ہنستے ہوئے اپنا ہاتھ منہ پر رکھ لیا۔ تعجب کے وقت بولتے تھے، اب راشد شاہ صاحب کا بچہ یا بڑا آدمی ہے، راشد شاہ صاحب کا چھوٹا بھائی ہے، بڑا آدمی ہے، جوان آدمی ہے، وہ گھبرانے لگے، ڈرنے لگے تھے۔ جی ڈرتے گئے جی نہیں، تو مسکراتے ہوئے انہوں نے اپنا ہاتھ جو ہے اپنے منہ پر رکھ لیا، کہا کہ سعدی مدار آنچے دیدی شگفت، کہ سعدی جو تم نے دیکھا ہے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، میں شیر پر بیٹھ کے آ رہا ہوں، تمہیں تعجب ہو رہا ہے، یہ گھبرانے کی بات ہے نہ تعجب کرنے کی بات ہے۔
یہ کوئی ونڈرفل بات نہیں ہے، یہ کوئی انہونی نہیں ہے. کہ سادی مدار آنچے دیدی شگفت تو ہم گردن از حکم داور مپیچ، تو بھی خدا کے احکام سے سرتابی نہ کر، منہ مت موڑ، اللہ کے احکام پر برابر عمل کر. اللہ نے جو اوامر و نواہی نازل فرمائے ہیں ان کی پاسداری کر، شریعت مصطفیہ پر ہمیشہ کاربند رہ.